اگر میں بات کروں آج کے اس وقت کی، آج کے اس دور کی، آج کے اس زمانے کی، آج کی اس جنریشن کی، اس فاسٹ دنیا کی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، صبح سے لے کے رات تک ایسے بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں جو ایک انسان نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان نہیں بولنا چاہ رہا ہوتا، لیکن یہ دنیا آپ کو فورس کرتی ہے، آپ کو پریشرائز کرتی ہے ان کو اٹیمپٹ کرنے میں۔ اور صبح سے لے کے رات تک ان ٹاسکس میں سے سب سے امپورٹنٹ، سب سے کامن اور سب سے مشکل ٹاسک پتہ کیا ہے؟ وہ ٹاسک ہے صبر و برداشت۔ یہ آپ کو ہر طرح سے آزمائے گی دنیا، یہ آپ کو ہر طرح سے ٹیز کرے گی، آپ کو اتنا پریشان کرتی ہے، آپ کو اتنا الجھاتی ہے، آپ کے ساتھ اتنی شرارتیں کھیلتی ہے، آپ کو وہ جگت لگاتی ہے جو آپ سے برداشت نہ ہو پائے، آپ کو وہ طنز لگاتی ہے آپ کے ماضی سے اٹھا کے جو آپ کبھی بھول نہ سکیں، آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے یہ دنیا۔ یہ وہ دنیا ہے جو 250 کی ہینڈ فری اور 1000 روپے کی سپیکر کو ایسے کوچ کوچ کے صاف کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہی قبر میں لے کر جانی ہے، اور ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کے کونوں میں جا کے دیکھیں قرآن پاک کو، ان کے گھروں میں جا کے سپاروں کو دیکھو، پر دھول اور مٹی جمی ہوئی ہے، جن کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، جن کو یہ صرف اور صرف رمضان میں آ کے ایک دفعہ صاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اللہ ہے۔ یہ بھولے ہوئے ہیں اپنے خدا کو، یہ بھولیں اپنے اللہ کو، یہ بھولیں اپنے رسول کو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کے عذاب کو بھولے ہیں۔ تو تم لوگ ان لوگوں سے ڈرتے ہو، تم لوگ ان لوگوں کے آگے اپنی برداشت اور اپنے صبر کا دامن توڑ بیٹھتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، زمانہ جاہلیت کے لوگ آج بھی زندہ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بڑھتے جائیں گے، یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ ایک سے دوسرا دیکھ کے رنگ پکڑے گا، تو کیا تم ان جیسا بن جاؤ گے؟ نہیں نا۔ تو صبر و برداشت تو لانی پڑے گی۔ اگر تم اپنے فیصلے پہ، اگر تم اپنے بات پہ، اگر تم اپنے ارادے پہ سچے ہو، تم اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہو اور تم پر لوگ یقین نہیں کر رہے، تو اس ٹائم یہاں پر زپ لگا لو۔ 4 لفظ بول کے کچھ نہیں ہوگا، انرجی ویسٹ کرو گے اپنی، خود کو تکلیف دو گے، رو گے، گر گراؤ گے، یہ دنیا تم پہ نہیں یقین کرے گی۔ اگر تم نے کام نہیں کیا، تم نے گناہ نہیں کیا، تو یہاں پر زپ لگا کے اپنا کیس اس جج کو دے دو جو اتنا زبردست کیس لڑتا ہے کہ 10 لوگ بھی پنچایت لگا کے اس کیس کو لڑنے کی کوشش کریں تو اس کیس کو حل نہیں کر پاتے ہیں، اس کیس کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسا جج ہے میرا، ایسا کمال کا انصاف کرتا ہے اللہ کہ بس ایک دفعہ کسی کی گالی کو، کسی کی بد تعریفی کو، کسی کے دکھ کو، کسی کے دیے ہوئے تکلیف کو معاف کر کے ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ جا تجھے معاف کیا، اللہ تجھے حساب کرے گا، تو یا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اس کو ہدایت دے کے، یا تو اللہ اس کو سزا دے دے گا اس حصے کی جو اس نے تمہیں دی ہے۔ کلیریفیکیشن دینا بند کر دو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا بند کر دو، ایک حد تک کرو جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ہر حربہ استعمال کر لیا، اب خدا جانے کا ہر چیز، تو پھر خدا کو دے دو فیصلہ، خدا کا واسطہ خاموش ہو جو، اس کو زپ لگا لو گے تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی، تم ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جو جنت جا رہے ہوگے، اور اس ٹائم تمہاری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ تم نے بھی سفید جورا پہنا ہے، شلوار قمیض پہنی ہے، اور تم چمک رہے ان لوگوں کے اندر، تم سے خوشبو آ رہی ہے اچھائی کی، سچائی کی، محبت کی، خلوص کی، اور تم ان کے ساتھ جا رہے ہوگے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جنت کے اندر، اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے، اس خوشی کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا سیکھ دو۔ خدا کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر معاف کرنے سے عزت گھٹتی ہے تو مجھ سے لے لو۔ تو برداشت اور صبر کو اپنی شیلڈ بنا لو اپنے منہ کے اوپر، کہ تم جنگ لڑ رہے ہو اور 10 طرح کے نامی تیر آ رہے ہیں تم پر اٹیک کرنے کے لیے، جن میں سے نام ہے ان کے تکلیف، دھوکہ، الزام، درد، تو ان سب سے لڑنے کی طاقت صرف صبر و برداشت رکھتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ تو چاہتے ہو نا کہ ہر وقت اسٹرانگلی ہر انسان کو فیس کرو، اس کی بات کو فیس کرو، چاہے وہ گالی کیوں نہیں بک رہا، تو اس ہتھیار کو، اس شیلڈ کو اپنے اوپر لگا لو، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اگر آپ میں بھی صبر و برداشت کم ہے، اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں،
اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کریں جو آپ جیسے ہیں, جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں, جن کے مزاج ایسے ہیں. اور اگر آپ ایسے ہیں تو خود عمل کریں اور ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ اور آپ ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں.